تو اب میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر غلام رحمانی جپا صاحب کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. اور تھوڑے سے کچھ چند ایک الفاظ میں اپنے انٹرو میں بیان کروں گا، وہ اس لیے کہ آپ کو میری بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. روٹین میں تصوف اور روحانیت ایک کنزرویٹو تھاٹ کا نام لیا جاتا ہے. آج تک جتنی بھی سٹڈیز، جتنے اسکالر ہوئے ہیں، انہوں نے جسٹ اس کو ایک اینگل سے آبزرو کیا ہے. تو اس میں میری کوشش ہوگی کہ اس کو میں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں لوں، ڈیفرنٹ اینگل سے لوں، ڈیفرنٹ سوچ اور فلسفے کے تحت بیان کروں. مولانا صاحب کو میں نے نہیں دیکھا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ لوگ ایک خاص عقیدت اور ایک خاص ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں. کبھی اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے کہ میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس ذات کا جب نام آتا ہے تو آپ لوگ ادب کے ساتھ سر کو جھکاتے ہیں. یہ بنیادی طور پر ایک روحانی ورلڈ بالکل ڈیفرنٹ ورلڈ ہے جو ایک فزیکل ورلڈ سے ٹوٹلی ہٹ کے ہے. تھوڑی سی اس میں انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے، تھوڑا سا ڈائجسٹ کیجئے گا. میرا بیک گراؤنڈ ایک ڈاکٹری کے شعبے سے ہے. ماڈرن جتنی بھی ریسرچز ہیں، جس میں سائیکالوجی ہے، جس میں فزیالوجی ہے، ہیومن اناٹمی ہے، اس پہ ایک ڈاکٹر کی بہت اچھی گرپ ہوتی ہے. تو اس لیے جو کہ تصوف کا ورڈ انر ورڈ سے ہے، اندرونی دنیا سے ہے، تو اس کو جب ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلتے ہیں تو اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اس میں آپ ٹریڈیشنل چیزیں نہیں ہوں گی، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہٹ کے ایک تھوڑی سی پکچر ہوگی. پچھلے دنوں ایون WHO کی ایک ڈیفینیشن نہیں لانچ ہوئی تھی جس میں ہیلتھ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جسمانی صحت اور نفسیاتی صحت کا مجموعہ ہے. اگر ہم کسی بندے کو صحت مند کہتے ہیں تو اس کے لیے اس کا جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہونا ضروری ہے اور اسپرچولی سائیکولوجیکلی بھی صحت مند ہونا ضروری ہے. اس میں نے ایک ایڈ آن کیا، میں نے کہا اس میں اسپرچولیٹی کو بھی ڈالیں. یہ ہماری ایک ڈیبیٹ تھی کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل صحت مند نہیں ہو سکتا جب وہ اسپرچول ہیلتھ کو بھی کلیم نہ کرے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم کسی بندے کے ہیلدی ہونے کی بات کریں تو وہ فزیکلی، مینٹلی اور اسپرچولی تینوں ایسپیکٹس میں ہیلدی ہونا ضروری ہے. تو میرا آج کا ٹاپک ہے کہ جدید دور میں روحانیت کی ضرورت اور اہمیت. اس کو میں نے 4 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا سیگمنٹ ہے کہ کرنٹ جو سوشل کلچرل ایک انوائرمنٹ ہے یہ کدھر جا رہا ہے. دوسرے اسپیکٹس میں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ روحانیت ایز سچ ہے کیا. تیسرے اسپیکٹس میں نے بات کی کہ جو روحانی اشخاص ہیں ان کا لب و لہجہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا آنا جانا کی شکل صورت کیا ہوتی ہے. اور چوتھے اسپیکٹس میں نے یہ بات کی کہ روحانیت کیسے تبدیلی لا سکتی ہے ماڈرن معاشروں میں. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کرنٹ جو ایک سائیکو سوشل انوائرمنٹ ہے انڈیویجول لیول پہ بھی اور معاشرے کے لیول پہ بھی. مذہب کے ساتھ ایک پرابلم رہی ہے ہمیشہ سے. مذہب شروع میں تو ایک کمبینیشن رہا ہے جس میں اپیرنس پہ بھی توجہ ملی ہے، جس میں انر گروتھ پہ بھی توجہ ملی ہے، لیکن ود پیسج آف ٹائم کیا ہوا ہے کہ مذہب صرف ریچویلٹی کا نام رہا ہے، صرف اپیرنس کا نام رہا ہے، صرف اپیرنس کے علاوہ سے خاص لب و لہجے کا نام اس میں ڈلتا ڈلتا جو اس کی اندر والی روح تھی وہ ود پیسج آف ٹائم ختم ہو گئی. اب ہوا کیا کہ اس کے ساتھ ریئیکشنری موومنٹ آئیں. جس طرح اب اسلام کی بات کر لیتے ہیں، میں ایک ایگزام کو ٹیسٹ پوائنٹ کے طور پہ لیتا ہوں. اسلام میں کیا ہوا کہ عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں تو اس وقت کمبینیشن تھا. صحابہ کے معاملات بھی بہت اچھے تھے اور ان کی جو اندرونی اسپرچول ورلڈ تھی وہ بھی بہت پیک پہ تھی. مطلب ابو ذر غفاری کی بات کریں، حضرت سلمان فارسی کی بات کریں، حضرت علی کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب لوگ تھے، تجارت بھی کرتے تھے، آتے جاتے بھی تھے، واریئرز بھی تھے، پریچر بھی تھے. لیکن جب رات کا ٹائم ہوتا تھا تو یہ اتنے ہی اس ذات میں گداز ہوتے تھے، روتے تھے، اپنی اس اللہ کے ساتھ ان کا لنک تھا. لیکن ود پیسج آف ٹائم کیا ہوا کہ اپیرنس پہ ہم نے ریچولز پہ مذہب کو شفٹ کر دیا. مطلب ہم نے نمازوں پہ خاص فوکس کیا، زکوٰۃیں دیں، حج کیے، لیکن یہ اس اسپرچویلٹی اور انر سول کے حساب سے نہیں.
یہ ریچولیسٹک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہم نے، اور اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا کہ اس کے ریئیکشن میں روحانی لوگ آئے. جس طرح آپ شروع میں جنید بغدادی کو دیکھیں، اس میں ابو شیخ بلخی کو دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، یہ اس کے ریئیکشن میں روحانی لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ صرف اپیرنس پہ توجہ نہ دیں، آپ انر ورلڈ کی بات کریں، آپ اسپرچولی ایسنس کی بات کریں جو کور ہے کسی بھی ریلیجن کا. اور یہ آلموسٹ سارے مذاہب میں ایسے ہی ہوا ہے، اسلام کا ایکسیپشن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ جو اسپرچول موومنٹ تھی ہماری، وہ بھی ود پیسج آف ٹائم ریچولیٹی کا شکار ہوگی. اب اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ اب سلسلہ چشتیہ کی میں بات کرتا ہوں، جن کے بہت بڑے کابرین میں شیخ معین الدین چشتی اجمیری ہیں. اب انہوں نے جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے قوالی شروع کی. قوالی کا ایسنس کیا تھا؟ قوالی کا ایسنس بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہم جو کاؤنٹر پارٹ ہمارا طبقہ ہے، جس میں سکھ تھے، جس میں ہندو تھے، ان کو ہم ایلیور کریں، ان کو ہم اٹریکٹ کریں تاکہ وہ ہمارے پاس بیٹھیں، ہماری بات سنیں. انہوں نے ایون سادھوؤں والے کپڑے بھی پہنے، جس میں یہ یلو کلر کا کلر ہے جو ابھی سلسلہ چشتیہ کے کچھ کابرین کی جگہوں پہ ملتا ہے آپ کو. لیکن ہم نے کیا، ہم نے پھر آپ نے دیکھا کچھ شیوخ جو ہیں ان کے خاص حلیہ ہوتا ہے، خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں. ہم نے کیا ہم نے اس ایسنس کو چھوڑا، ہم نے اس ریچولیٹی کو پکڑ لیا. مطلب ہم نے قوالی کو ایز سچ سمجھ لیا کہ شاید یہ روحانیت ہے، جبکہ اس کا روحانیت سے ویسے ریموٹسٹ ریلیشن ہی نہیں ہے. وہ تو ایک بنیادی طور پہ ایلیور کرنے والی بات تھی، ہم نے جو اندر ایسنس تھا اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سیڈ پوائنٹ ہے جس پہ ایون روحانی موومنٹ بھی اسی افراد اور اسی مطلب کھلاڑ کا شکار ہو گئی جس کھلاڑ کا اوور آل ریلیجن شکار ہو رہا تھا. تو آج اگر ہم اس ورلڈ کی بات کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کر رہے ہیں. انڈیویجول لیول پہ آپ کا اگر اپنے ایٹیٹیوڈس کو دیکھیں تو ہم سارے، ایلفرڈ ایڈلر ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے جس کی ایک تھیری ہے کہ انسان کی زندگی کے 3 سے 4 گولز ہوتے ہیں. سب سے پہلا گول وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شہرت چاہتا ہوتا ہے. آپ ارد گرد دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ صرف اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس کو شہرت ملے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کنکویسٹ کرتا ہے. ہم میں اگر ہمارے فور فادرز ہیں ان کو آپ دیکھیں، اپنی پرسنل لائف کو دیکھیں، ہم فتح کرنے کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم چیزوں کو کنکویسٹ کریں، کنکر کریں، پرفیکشن چاہیں. تو بنیادی انسان کا جو انسٹنکٹ ہے، جو اس کا انر ڈیزائر ہے، وہ فنڈامنٹلی ٹورڈز دیٹ ان 3-4 فنڈامنٹل لینیج کی طرف ڈرفٹ کرتا ہے. تو مذہب اور اسپرچولیٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں کو بیلنس کرنا. جس طرح انسان کی سرشت کیا ہے؟ انسان کی سرشت یہ ہے کہ اٹس اے مڈ وے بٹوین فرشتہ اور مڈ وے بٹوین شیاطین. یہ ان کے مڈ پوائنٹ ہے، یہ ان میں آسیلیٹ کرتا ہے، گھومتا رہتا ہے. اب ہوتا گیا کہ ود پیسج آف ٹائم کچھ لوگ شیاطین اور جو مطلب ایول فورسز ہیں اس کی طرف ڈرفٹ کر جاتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو نیک چیزیں ہیں جس طرح مطلب فرشتے ہیں ان کی طرف ڈرفٹ کرتا ہے. اسی کو ہم روحانیت اور اس کو ہم شیاطینیت کی طرف ڈرفٹ کو ہم فالو کرتے ہیں کہ انسان ایٹ دا اینڈ اپنی زندگی میں کیسے گیا ہے. تو اس میں جو انسان کی انسٹنکٹ ہے، انسان کی انسٹنکٹ میں یہ چیز جینز میں ڈالی گئی ہے. اگر ہم اس چیز کو ڈینائی کریں نا، ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو یہ چیز بڑی کلیئرٹی اور بڑے ایویڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انسان کے یہ انسٹنکٹ اور انسان کی یہ خواہش میں چیز ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف ڈرفٹ کرتا ہے، جس میں گریڈ ہے، جس میں کنکویسٹ ہے، جس میں چیزوں کو غصب کرنے کی صلاحیت ہے. یہ ساری اس کی انسٹنکٹ میں ہے. لیکن ہم نے اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے؟ تھرو اسپرچولیٹی اینڈ تھرو روحانی جو ایک ہمارا نالج ہے اس کے تھرو. تو آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہم ریمپنٹ دیکھتے ہیں. ہمارا معاشرہ ان سارے رذیل چیزوں کا شکار ہے. لیکن ہم اس کی کریکشن میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی کریکشن میں یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم سمپلی پریچز کر رہے ہیں. اگر ہم کسی بچے کو یہ کہیں کہ آپ محنت کریں، وہ بات تو آپ کی سن لے گا، لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں کر کے دکھائیں گے وہ کبھی بھی محنت نہیں کرے گا. یہی حال ہمارے آج کے مذہب کا ہو گیا ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ مذہب ہمارا زمانے کے اس پیس سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایٹ پار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے جو اسلوب اچھا ہو سکتا ہے وہ ہمارا اسپرچول انکلکیشن ہے ٹورڈز دا ماڈرن ایجوکیشن، ٹورڈز دا ماڈرن ریسورسز آف نالج. اگر ہم اس کو انکلکیٹ کریں گے تب ریلیجن ان ریئل سینس ہم اسیس کر سکیں گے. اور یہی ڈرفٹ آپ کو معاشروں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہمارے معاشرے کیسے ہیں؟
آج ہمارے معاشرے یہ ہیں کہ جس میں جھوٹ ہے، جس میں فراڈ ہے، جس میں انر ہمارے شیلو ہیں، ہم اوپر سے بات کچھ اور کریں گے، اندر سے ہم کچھ اور کریں گے. ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہمارے روزے ایسے ہیں، ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انر کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کرپٹڈ ہے. آپ موبائل کی بات کریں، موبائل کیا ہے؟ اس کے دو پورشن، ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک اس کا سافٹ ویئر ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر اس کا سافٹ ویئر کرپٹ ہے نا، آپ اس کو جتنا اوپر سے بیوٹیفائی کر لیں، جتنا اس کو خوبصورت کر لیں، کبھی بھی وہ گڈ فنکشن نہیں کرے گا انٹل انلیس کہ آپ اس کے سافٹ ویئر کو ریکٹیفائی نہیں کرتے، اس کے سافٹ ویئر کو ٹھیک نہیں کرتے. یہی حال ہماری باڈیز میں ریلیجن اور اسپرچویلٹی کا ہے. ہم اپیرنس وائز جتنے اچھے ہوں گے، لیکن اگر ہمارا انر ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارا اندر والا سافٹ ویئر ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ایکشنز بھی کرپٹ ہیں، ہماری نیتیں بھی کرپٹ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی کرپٹ ہے. اور یہ حال معاشرے، فرد کیا کرتے ہیں؟ فرد ایک معاشرہ بناتے ہیں. پھر جب معاشروں میں یہ ایٹیٹیوڈ بنتے ہیں، پھر معاشرے ملک بناتے ہیں، پھر یہ ایٹیٹیوڈ ملکوں میں چلتے ہیں. پھر آپ انٹرنیشنلی آپ ایرینا دیکھیں، انٹرنیشنل ایرینا میں کیا ہو رہا ہے. اس میں فلسطین کو دیکھیں، اس میں کشمیر کو دیکھیں، اس میں آپ افریقہ کے جتنے کنٹریز ہیں، یہ سب سے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سے ریسورسز لوٹ مار کر کے اپنے اپنے ملکوں میں ڈمپ کیے جا رہے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر ان رذیل اور ان کرپٹ پریکٹسز اور ان کرپٹ جو بیہیویئرز ہیں ان کا نتیجہ ہے. اب مغرب سارا کیا ہے؟ مغرب سارا انہی ایٹیٹیوڈز کی پیداوار ہے. جہاں پہ کیپٹلزم ہے، کیپٹلزم نے ان کو یہی سکھایا کہ آپ لوٹ مار کرو. وہ سمپلی لوٹ مار کرتے ہیں اور چیزوں کو ایگریگیٹ کر کے اپنے ریسورسز بڑھا رہے ہیں. تو بنیادی اب اس سارے سینیریو بات کو ڈسکس کرنے کا پرپس کیا ہے کہ انسان کو کیسے ٹرانسفارم کیا جائے کہ وہ ان ساری عادتوں اور ان ساری چیزوں کو چھوڑے. اگلا پوائنٹ ہم اسی پہ آ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ روحانیت کیا ہے. اب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جب ہم روحانیت کی بات کر رہے ہیں اور ان ساری بیماریوں کا توڑ روحانیت کو بتا رہے ہیں، تو تھوڑا بہت روحانیت کے بارے میں تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ فنڈامنٹلی کیا ہے. اس کی ایکیوٹ آبزرویشن میں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے خدا کے دو روپ ہیں. ایک وہ خدا ہے جو ہماری ظاہری اسباب اور جو ہماری جو فزیکل نیڈز ہیں ان کو پورا کرتا ہے. اب دیکھیں نا، ہم میں سے سارے خدا کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں. کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ رب کو یاد کرے گا. کوئی بیماری میں ہے، وہ رب کو یاد کرے گا. کسی کو کسی سے لڑائی ہوگی ہے، اس کو ون کرنے کے لیے رب کو یاد کرے گا. تو یہ رب کو ہم نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اس رب کو ہم نے رکھا ہے جو ہماری ضروریات پوری کرے، فزیکل، جو اس دنیا کی ورلڈلی نیڈز ہیں ان کو پورا کرے. ہمیں اس خدا کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس خدا کا آپ کی اسپرچویلٹی سے تعلق ہے. پرانے سارے زمانے میں لوگوں نے ایسے ہی خدا بنائے ہوئے تھے. کوئی سورج کو پوجتا تھا، کسی نے کوئی بت بنایا ہوا، کسی نے کوئی بت بنایا. ہم نے بھی ایون اپنے خدا کو اسی پروسپیکٹ میں رکھا ہوا ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. انٹل انلیس ہم اس خدا کو چھوڑ کے اس خدا کو نہیں چلتے پوجنے کے لیے جو ریئل ٹروتھ ہے. کبھی آپ اپنی ان ساری ضروریات کے علاوہ بھی خدا کو آپ نے یاد کیا کہ تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے بنایا، تیرا بڑا شکر ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے میری آپ سے. خدا سے دوستی کے پراسپیکٹس میں بات کی نہیں کی، میجورٹی نے نہیں کی. تو خدا کا یہ والا جو روپ ہے بنیادی طور پہ یہ آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف ڈرفٹ کرتا ہے، یہ آپ کو روحانیت کی طرف لے جاتا ہے. جب خدا کے اس روپ کو آپ ماننا شروع کرتے ہیں نا، پھر آپ کے اندر محبت آتی ہے، آپ کے اندر پیار آتا ہے، آپ کو ہر چیز میں خدا کا روپ نظر آتا ہے. پھر آپ میں رحم دلی آتی ہے، آپ میں بردباری آتی ہے، آپ برداشت کرتے ہیں. جس طرح ایک بندہ تھا، ایک بزرگ تھا، اس کو کسی نے گالی دی اور اچھا برا بھلا کہا. تو اس نے جواب میں اس بندے کو یہ کہا کہ اے میرے رب، جواب میں اپنے رب سے مخاطب ہو کے، کہ اگر یہ بندہ تیرا بندہ ہے، یہ اگر بات ٹھیک کر رہا ہے تو میری ہدایت کر، میری کریکشن کر، اور اگر یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے تو اس کو ہدایت دے. اب میرے اور آپ جیسا بندہ ہوتا تو میں لڑتا. وہ بیسک انسٹنکٹ اور جبلت کے تحت میں اس کو گالیاں دیتا، میں کہتا تیری ایسی تیسی، تو نے مجھے یہ بات کہی. لیکن وہ خدا دیدہ بندہ جس کے اندر روحانیت نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ چیز ہی اپنے رب کی طرف ڈرفٹ کر دی کہ مالک تیرا یہ بندہ ایسے کہہ رہا ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت دے دے، اگر یہ غلط ہے تو اس کو ہدایت دے دے. اس نے اس سارے معاملے کو اتنا خوبصورتی سے سم کیا. اور یہی بات روحانیت کرتی ہوتی ہے معاشروں میں. اگر روحانیت ان ہو جائے ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھیں گے ہمارے اکثر مسائل ایسے منٹوں میں ریزالو ہو جائیں.
ہمارا کسی بہن سے جھگڑا ہے, کسی بھائی سے جھگڑا ہے, ہم بہت سی چیزیں اپنے رب کے حوالے سے ادھر ادھر کر دیں گے. اس میں وہ مطلب جو ایک سورس آف کنفلکٹ ہے وہی ختم ہو جائے گا. تو انسان, دوسری جو خوبصورت بات ہے, انسان کا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک خدا کا روپ تبدیل ہوتا ہے. اب مزے کی بات یہ, آپ دیکھیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارا خدا کیا ہوتا تھا بھلا؟ ہمارا خدا وہ ہوتا تھا جو ہمیں مدرسے کا قاری بتاتا تھا کہ یار یہ نہ کرنا, اس سے تمہارا رب تمہیں سزا دے گا, یہ نہ کرنا, یہ جھوٹ نہ بولنا. یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہمارا رب کا جو تصور تھا وہ تصور ایک ڈرانے مطلب ایک ڈکٹیٹر کی طرح تھا. لیکن ود پیسج آف ٹائم جب آپ نے چیزیں آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ کا خدائی تصور اور تبدیل ہو جاتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے ایون خدا کو نہ ماننے والے لوگ بھی جب مرتے ہیں وہ خدا کو مان کے مرتے ہیں, چاہے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ وہ شخص اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی چیز ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب شروع میں سارے آپ کی ایج کے لوگ ہیں یہ سارے انڈر دا ہارمونل انفلوئنس ہوتے ہیں. ایسٹروجن ہارمونز ہیں, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے جو میل ہارمونز ہوتے ہیں. یہاں کے انسان کی سوچنے کی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, اٹھنے بیٹھنے کی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن جب انسان کی ایج کا ڈکلائن آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی آبزرویشن بڑھتی ہے, وہ اپنے خدا کو اور اینگل سے لینا شروع کرتا ہے. تو اس میں اقبال کی ایک بہت خوبصورت بات ہے, میں اس کو یہاں پہ کوٹ کروں گا. اقبال یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کی ریلیجیس لائف جو ہوتی ہے اس کو 3 فیسز سے گزرنا چاہیے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں وہ از ریلیجن پاسبل میں بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی اس کی جو فیس ہوتی ہے نا وہ فیتھ ہے. اس کو جو بھی ٹیچنگز دی جائیں اس پہ اس کو یقین کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اسلام کا شروع بھی ایسے ہی تھا. صحابہ کرام کو اس بات پہ اجازت نہیں تھی کہ آپ رائٹ اینڈ لیفٹ سوچیں, جو تعلیمات آئیں آپ اس کو فالو کریں. وہ کہتا ہے دوسرا فیس کسی بھی ریلیجن یا ریلیجیس لائف کا تھاٹ ہونا چاہیے. تھاٹ میں یہ ہے کہ ان ریلیجیس ٹیچنگز کو آپ تھاٹ کے پروسیس میں ڈالیں, اس کا سائیکو انالیسس کریں, اس کی ریشنالٹی ڈھونڈیں, اس کی لاجک بنائیں. تیسرا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی تیسری جو الٹیمیٹ ایکمی والی فیس ہے وہ ہے ڈسکوری. آپ ان تھاٹس کو, اس ریلیجن فیتھ کو اس ڈسکوری کی فیس میں لے آئیں. اب آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ریلیجن اسٹیگننٹ ہے, رادر ڈکلائن کی طرف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو پہلی فیس پہ سٹک کیا ہے, ہم نے فیتھ والی سٹیج سے آگے جانے ہی نہیں دیا. یہ انفارچونیٹ بات ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا یہ بات ہے تو ہے, اس میں کوئی نہ ریشنالٹی ڈھونڈنی ہے آپ لوگوں نے, نہ اس میں کوئی ڈسکوری ڈھونڈنی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مسلم معاشرہ ریٹروگریسو ہو گیا, وہ بجائے ترقی کرنے کے پیچھے گیا. یہی حال روحانیت میں بھی رہا ہے. روحانیت نے کیا کیا کہ ود پیسج آف ٹائم وہ بھی فیتھ والی سٹیج پہ سٹک کر گئے. اس میں ہم نے انوویشنز نہیں ڈھونڈی, اس میں ہم سائیکولوجیکل اسپیکٹس میں بلینڈ نہیں کیا. اقبال کی جو ماڈرن ایک وہ بات یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کوٹ کیا کسی سینٹ کے حوالے سے, لیکن اس کی بہت انتہائی سائیکولوجیکل لاجک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اس وقت تک اپنے میننگ میں پورا نہیں اترتا جب تک کوئی شخص اس کو ایسے نہ پڑھے جیسے یہ عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اترا تھا. یہ بات بڑی ڈیپتھ والی ہے. ڈیپتھ والی ان دا سینس یہ ہے کہ قرآن کو ان میننگز میں ہم جب تک ڈھونڈیں گے نہیں اس کی ریئل ورتھ کا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا. ہم چاہے اس کو حفظ کریں, چاہے ہم اس کو تراجم کے ساتھ پڑھیں, جب تک ہم اس فیز سے پرسنلی انڈیویجول ہر شخص نہیں گزرے گا اس کو قرآن کے ریئل میننگ اور ریئل ورتھ کا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا. اب آگے اسلام کو بھی اسی فیز سے گزرنا ہوگا. یہ تو ہم نے ریلیجیس ورلڈ کی بات کی نا, انڈیویجول لیول پہ بات کی. ہر ریلیجن کو اس فیز سے گزرنا ہوگا. آپ دیکھیں دوسرے ریلیجن کی فیٹ کیا ہوئی ہے, کرسچینٹی کی فیٹ دیکھ لیں, جودائزم کی فیس دیکھیں, آپ جتنے بھی ڈیوائن ریلیجنز ہیں سب کی فیٹ دیکھیں. یہ سارے ریلیجن ریڈنڈنٹ ہیں, یہ ساری قومیں اپنے اپنے مذہب چھوڑ چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مذہب کو انہوں نے اسٹیگننٹ کر دیا, وہ مذہب کو روک دیا. مذہب ایک فیز سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے. انٹل انلیس اس کو سائیکولوجیکلی پروسیس میں بلینڈ نہیں کریں گے ریلیجن کو, ریلیجن آؤٹ کاسٹ ہوتا جائے گا. یہ ڈیوٹی ہے ہمارے اسکالرز کی, یہ ڈیوٹی ہمارے علماء اور مشائخ کی. وہ آگے بڑھیں, سب سے پہلے وہ ماڈرن جتنے بھی نالجز ہیں ان سے ہو نو پیدا کریں, تب وہ ممبر پہ ہیں. ادروائز ریلیجن
وہ کہیں اور انٹرپریٹیشن کرتے رہیں گے, دنیا کہیں اور چلی جائے گی, اور درمیان میں خلیج اتنا بڑھتا جائے گا کہ وہ چیز الگ ہی ہو جائے گی. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے کتنے اسکالرس تھے جو فوٹوگرافی کو حرام سمجھتے رہے, وہ تصویر اور ویڈیوز کو حرام کہتے رہے, وہ ایون جو لوکل پینٹنگ ہے اس کو بت پرستی میں لیتے رہے. اب ہوا کیا کہ ود پیسج آف ٹائم وہ چیزیں اتنی عام ہوئی, لوگوں نے دیکھا کہ اس میں تو بت پرستی کی کوئی رمق ہی نہیں ہے, فوٹوگرافی میں کون سی بت پرستی ہے. تو اس کے بعد علماء جتنے بھی تھے انہوں نے اس پہ اپنے ویوز چینج کیے. ایون جب یونائٹڈ انڈیا میں پہلے ریل گاڑی آئی, اسپیکر آیا, تو ہمارے کچھ ایون مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے جو کہتے تھے ریل پہ چڑھنے سے آپ کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے, یہ ایک مطلب گراس ریکارڈنگ ہے کہ اس میں ماڈرن سائنسز, ماڈرن انوویشنس کو وہ بلینڈ نہیں کر پایا ریلیجن. جتنے بھی اس کے ایکسپوننٹس تھے, جتنے بھی پریچرز تھے, وہ اس چیز کو اس میں بلینڈ نہیں کر پائے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا, یہ سلسلہ کنٹینیوڈ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ماڈرن جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے ریلیجن پہ. وہ مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ پیروں کا مذاق اڑاتے ہیں. میرا تو اٹھنا بیٹھنا ہر اسکول آف فکر سے ہے نا, میں سارے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی, اس میں ہم قید ہو گئے. ہم نے نہ کوئی باہر سے اندر آنے دی چیز, نہ اندر سے باہر جانے دی. اس سے کیا ہوا کہ ہم چھوٹی چھوٹی مطلب دنیا کے بادشاہ بنے, اس میں ڈکٹیٹر بنے, اور اس میں یہ پروگرام ابھی چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اس میں ہم آگے ایک چھوٹی سی اور بات کروں گا کہ جو لوگ روحانیت کے ماننے والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص ولی ہو سکتا ہے. اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں چونکہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں, ہمارے بہت سے ماننے والوں کو یہ خیال ہے کہ ولی گفٹڈ ہوتا ہے. یہ بات اس کی ٹھیک ہے, اولیاء اعظام گفٹڈ ہوتے ہیں. اللہ نے بائی ڈیفالٹ ان کے جین میں کچھ چینجز رکھی ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے مولانا ذاکر صاحب تھے, اب یہ بائی ڈیفالٹ ولی تھے, ان کے جینز میں چینجز تھیں. شروع سے ان کی چلنے اٹھنے بیٹھنے گفتار کا زاویہ وہ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ ولی اللہ ہے. تو پھر ہمارا کیا قصور ہے, ہم کیوں نہیں ولی نہیں بن سکتے, ہم کیوں نہیں اپنے خدا کے قریب ہو سکتے. اس میں ایک بہت بڑی سائیکالوجی کی تھیوری ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اب ایک طریقہ ہے کہ آپ کے جین کو خدا نے پہلے ہی بلیسڈ کیا ہوا ہے. جس طرح کچھ بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ تھوڑی مطلب کوشش سے بہت اچھے نمبر لے لیتے ہیں. کچھ بچوں کو وہی سبجیکٹ رٹنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح جو دوسرا پروسیس ہے جو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے, وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے, ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ ابراہم مازلو. اس کی ایک تھیری ہے, تھیری آف نیڈ. میں تھوڑی سی وہ شیئر کروں گا, اس کے بعد میں اجازت لوں گا آپ سے. اس تھیری آف نیڈ میں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان اعلیٰ مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی بیسک نیڈز پوری نہ ہوں. اس کی سب سے پہلی نیڈ ہے فزیکل نیڈ. وہ کہتا ہے انسان کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی قید سے آزاد نہیں ہوگا تو آگے کی بات نہیں کرے گا. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, ایون روادار مذہبی لوگ جب بھوکے ہوتے ہیں وہ کرپشن کر جاتے ہیں, کیونکہ یہ نیڈ ہی اتنی اسٹرانگ ہے. ایک بندہ پیٹ سے بھوکا ہو وہ خدا کی بات کب کرے گا. تو یہ انسان کی بائی ڈیفالٹ چیز ہے کہ اس کی فزیکل نیڈز پہلے پوری ہوں. دوسری نیڈ میں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے, اگر ایک بندہ سیکیور نہیں ہے نا تو وہ کبھی اگلی منزل تک نہیں جائے گا. آپ نے دیکھو کہ پرانے زمانے میں ایون لوگ قلعے بناتے تھے. یہ قلعہ کنگرا ہمارے ساتھ ہے. یہ کیا ضرورت تھی, یہ بنیادی طور پہ فزیکل نیڈ کے بعد سیکیورٹی کی نیڈ تھی کہ ہم پہ کوئی حملہ آور نہ ہو, ہماری کوئی چیزیں نہ لے جائے. پہلی فزیکل نیڈ پورا ہوا, پھر سیکیورٹی کی نیڈ پوری ہوئی. اب آگے تیسری نیڈ ہے, وہ نیڈ ہے اس کی بلانگنگنیس اینڈ لو نیڈس کی. جس طرح ہم شادی کرتے ہیں, ہم بچے پیدا کرتے ہیں, یہ انسان کی بیسک نیڈ میں سے ایک نیڈ ہے. جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ سارے لیڈر اور سارے سلسلے کو خراب کرنے کی بات کرے گا. چوتھی نیڈ ہے اس کی اسٹیم کی. پھر جب آپ کی یہ تینوں چیزیں پوری ہوتی ہیں پھر انسان کہتا ہے کہ میری معاشرے میں عزت ہو. آپ اب ارد گرد دیکھیے گا, جن لوگوں کی یہ تینوں ضرورتیں پوری ہیں وہ اپنی عزت کی بات کریں گے, وہ اپنے عزت نفس کی بات کریں گے. کچھ لوگ معاشرے میں سپوزڈلی کوئی انہوں نے میلہ لگوا دیا, کوئی محفل کرا دی تاکہ لوگ اس کو پہچانیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص اتنا بڑا ہے.
تو یہ بیسیکلی اس کی اسٹیم کی نیڈ ہے، اس میں سے کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے۔ اس سے اگلی نیڈ آتی ہے کوگنیٹو نیڈس۔ آپ کی یہ تینوں نیڈس پوری ہوئیں، اس کے بعد وہ بات کرے گا نالج کی، پڑھنے لکھنے کی، علم و عقل کی۔ آپ ایک جٹ بندے کو جس کو بھوکا ہے اس کو علم کی بات کریں گے وہ کبھی نہیں سنے گا، کیونکہ اس کی نیچے والی نیڈس ہی پوری نہیں۔ آپ اس کو نیچے والی نیڈس پوری کریں گے، پھر وہ کوگنیٹو لیول پہ آئے گا، پھر وہ ان نیڈس کی بات کرے گا جس میں علم ہے، جس میں عمل ہے، جس میں فلسفی ہے، تو وہ اس سٹیج پہ پہنچے گا۔ اس سے اگلی نیڈ ہے ایستھیٹک نیڈ۔ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہوں گے، آپ نے کبھی گھر دیکھے ہیں ان کے؟ میلے کچیلے گھر ہیں، کوئی گروسری لان نہیں، کوئی پھول نہیں لگے ہوئے، کوئی اس میں ڈیزائن نہیں ہے، کوئی اس میں جیومیٹری نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دوسری نیڈس ہی پوری نہیں۔ شہروں میں جائیں، جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں، بڑے مل مالکانز ہیں، ان کے گھروں میں جائیں، ان کے گھروں میں سمیٹری نظر آئے گی۔ وہ اس لیے کہ ان کی نیچے والی ساری نیڈس پوری ہیں، اب وہ اس جو ایک آرڈر والی سمیٹری ہے وہ نیڈ ہے، اس پہ وہ جا رہا ہے۔ ان ساری نیڈس کے اوپر اب آتی ہے سیلف ایکچولائزیشن والی نیڈ۔ انسان کی جب یہ ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اس وقت وہ ڈرفٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر والا ابھی بھی کوئی نہ کوئی کونا خالی ہوتا ہے، کسی کونے میں بے سکونی ہوتی ہے، کسی کونے میں اس کو لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اس فیس پہ وہ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے۔ تو آپ اور میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ولی لوگ تو گفٹڈ ہیں، یہ تو ویری بگننگ سے اپنے رب کے راہ میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنے رب کے راہ سے کیوں پیچھے ہٹیں؟ اس کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے رب کو ریئل میننگ میں سمجھنا ہے، ریئل میننگ میں جانچنا ہے، تو محنت کریں۔ محنت اسی ٹیئر پہ کریں، یہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ کبھی بھوکا بندہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا انٹل انلیس کہ وہ خالص ولی اللہ نہیں ہے، انٹل انلیس کہ اس کے جینز میں رب نے خاص کرم نہیں ڈالا۔ ایک اینڈ پہ بات کروں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خدا ہماری ہر چیز کو مانیٹر کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ بہت بڑا ایک آبسٹیکل ہے ہماری پروگریس میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہماری ہر چیز کو جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ابن خلدون کی اس فلسفی کو میں بہت انڈورس کروں گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا انسانوں کے معاملات میں عمل دخل نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنے انسانوں کے معاملات میں ہر چیز میں عمل دخل کرے تو جزا سزا کا کنسیپٹ ہی پور ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ ویسے تو ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے جو مرضی کرے، لیکن جب اس نے پیدا کیا، جب اس نے اس کو اپنا نیب بنایا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ وہ جو مرضی کرے اس کا اس نے حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے بہت سے معاملات کو اپنے رب کے سپرد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ آپ سٹرگل کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں مسلم جو میڈیول مسلم ایج ہے، جس میں ہم سارے مسلم سکولرز کی بات کرتے ہیں، ابن خلدون کی بات کرتے ہیں، ہم یہ جتنے بھی مسلم سائنٹسٹ تھے ان کی بات کرتے ہیں، آج ویسٹ سارا ان کو پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم ان کے تھاٹس کی بات کریں نا تو وہ ان کے تھاٹس تھوڑے سے لبرل سارٹ کے تھاٹس تھے، وہ ٹپیکل اس دور کے مسلم نہیں تھے، ان پہ تو میں فتوے لگے ہیں اس دور میں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو خدا کو اس خاص خانے میں رکھیں اور باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو اس حوالے سے لے کے چلیں۔ ایٹ دا اینڈ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس میں بات کروں گا کہ اب ہم جو روحانیت ہے ان کو اپنے ڈفرینٹ جگہوں پہ کیسے لاگو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری امپریکٹیکل باتیں تھیں جو ہم نے کی ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیسے ان تھاٹس کو انکلکیٹ کریں اپنے معاشرے میں تاکہ ہماری زندگی کی ٹرانسفارمیشن ہو۔ ادروائز تو ریلیجن کھوکھلا ہے۔ اب کرسچینٹی کو دیکھ لیں، کتنی جنگیں ہوئی، کتنے لوگ مرے۔ اسلام کا اینڈ والا یہی دیکھیں، ابھی بھی ڈکلائن چل رہا ہے۔ تو اگر صرف وہ ٹپیکل ٹینٹس کو ہی فالو کرنا ہے تو یہ تو چیزیں کچھ دنوں تک بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ تو میرا ذاتی خیال اس میں یہ ہے کہ ہم روحانیت اور اسپرچویلٹی کو ایز اے ڈسپلن اور ایز اے سبجیکٹس انکلوڈ کریں۔ اس میں سرٹن جدید سائیکالوجی کی بنیاد پہ آپ اس کے ٹینٹس اور پرنسپل بنائیں، ان ٹینٹس اور پرنسپل کو ہر اسکول آف تھاٹ پہ پڑھایا جائے۔ ایک ڈاکٹر کو بھی پڑھایا جائے، ایک انجینئر کو بھی پڑھایا جائے، ایک عام اسکول کے بچے کو بھی پڑھایا جائے، اور ان کے لیے لیبز بنائی جائیں۔ اب لیبز کی میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ انسان بھلکھڑ ہے، اس کو ایک وقت میں ایک بات کریں، ہو سکتا ہے اگلے وقت اس کو یاد نہ رہے۔
اس کو ریفریش کرنی پڑتی ہیں چیزیں. پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, مرشد کے پاس بیٹھتے تھے, مرشد کے پاس سالوں سال جانا. اس کا کنسیپٹ کیا تھا؟ اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ وہ سبق تصوف کا اس کو یاد کراتے تھے. لیکن انفارچونیٹ آج کے دور میں کیا ہے, آج کے دور میں تو مرشد سلام ہی نہیں کرتا غریب بندے کو, اس نے اس سے سیکھنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہ اپنی پاس اپنی اس خانقاہ میں اس درویش اور اس مرید کی سالوں سال تربیت کرتے تھے. وہ جو ٹریٹس ہیں تصوف والے وہ اس کے اندر ڈال دیتے تھے. پھر وہ شخص جہاں جہاں جاتا تھا وہ اسی طرح کی لیب کھڑی کرتا تھا وہاں پہ, اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ لیٹرلائز ہو گئے یہ ٹریٹس. وہ ٹریٹس کیا ہیں؟ وہ ٹریٹس ہیں خدا پروری کے, وہ ٹریٹس ہیں گریگیریسنس کے, وہ خدا پسندی کے ٹریٹس ہیں, وہ دل کی وسعت کے ٹریٹس ہیں. کبھی آپ کسی درویش کو تنگ نظر نہیں پائیں گے, اس کے پاس سکھ گیا ہے اس کو بھی بٹھا لیں گے, اس کے پاس ہندو گیا ہے اس کو بھی بٹھا لیں گے. تو یہ جو ہیومنزم والے ٹریٹس ہیں یہ آپ بچوں کو سکھائیں, ہر ڈسپلن پہ سکھائیں, ہر کمیونٹی ان کو سکھائے, اور اس کے لیے ڈفرینٹ لیبز بنائیں تاکہ ان لیبز میں کچھ خاص ڈسپلس کو بیٹھ کے وہ ٹریٹس ان میں انکلکیٹ کریں تاکہ معاشرہ ایک بیلنس ہونے کی طرف جائے. اور یہ جو اس طرح کے ہمارے بزرگ ہیں جن کی ہم آج ٹیچنگس کی بات کرتے ہیں یا پریچنگس کی بات کرتے ہیں, جب بھی بات صرف کی جائے وہ شیلو رہتی ہے, اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا انٹل انلیس کہ وہ ایک پریکٹیکل پروسیس سے نہیں گزرتی. تو میرا ذاتی خیال اور میری یہ رہی ہے کہ ہم جہاں جہاں ہیں, جن جن پیروں کے جن جن درگاہوں پہ مدرسے ہیں, وہاں پہ وہ اپنا ایمفسس اس لائن پہ ڈالیں. یہ ایک تحریک ہے, اللہ اس میں برکت ڈالے گا. ود پیسج آف ٹائم ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کو ریکگنائز کر لے, وہ اسپرچولیٹی کو ایز اے سبجیکٹ انکلوڈ کر لے, پھر انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ایز اے سبجیکٹ اڈاپٹ کر لے, اور ود پیسج آف ٹائم ہو سکتا ہے کہ گراس ٹرانسفارمیشن آ جائے. بہت سی دعائیں. ڈاکٹر غلام رحمانی جپا صاحب جو کہ تصوف پہ اپنا لیکچر دے رہے تھے, تو ان کے لیکچر کے دوران جو احباب تشریف لائے انہیں میں ویلکم کہنا چاہوں گا. جناب بہاول خان عربی صاحب تشریف لائے, ان کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ احسان اللہ صاحب ویلکم, عباد چدڑ صاحب, اور خصوصاً مار شہباز خان حرل صاحب جو اسلامیہ کالج چنیوٹ کے پرنسپل ہیں, وہ ہماری دعوت پر یہاں خصوصی تشریف لائے, ان کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ چودھری ممتاز مختار حسین ڈیرہ صاحب تشریف لائے, لیاقت چھجو صاحب, اور جماعت اسلامی کے ہمارے علاقے کے رہنما نور حسن شاہ صاحب تشریف لائے, انہیں ویلکم کہتے ہیں.